اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 21 ہے سورہ آل عمران کی۔ اس کا ترجمہ ہو گیا تھا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم کرتے ہیں لوگوں میں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ یہاں ان کو خبر تو دی جا رہی ہے دردناک عذاب کی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشرہم، خوشخبری سنا دیں۔ حالانکہ خوشخبری ایسی چیز کی ہوتی ہے، خوشخبری کہتے ہیں ایسی خبر کو جس سے آدمی کو خوشی ہو، تو خوشی جو ہے والی خبر کو خوشخبری کہا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس کو خوشخبری کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اصل میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک گویا کہ طنزیہ جملہ ہے ان کے بارے میں، کیونکہ وہ نبیوں کو قتل کر کے بھی اور حضور علیہ السلام کی مخالفت کر کے بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے کہ تھے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو آدمی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ کسی خوشخبری کا ہی منتظر ہوتا ہے پھر۔ تو اب ان کے لیے خوشخبری پھر یہی ہوگی کہ یہ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، کہ جس تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں آخرت میں اچھے حالات ملیں گے، تو وہ اچھے حالات یہ ان کے دردناک عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ آگے اس میں اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برباد ہو گئے، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور آخرت کے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، اب یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو اب کافروں کے اعمال دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر یا غیر مسلم ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بھی بعض اوقات اچھے اعمال کرتے ہیں، مثلا خیراتی کام کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ غریب ملکوں کے اندر اگر کوئی زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو وہاں غیر مسلموں کی حکومتیں بھی مدد کرتی ہیں، وہاں بھلائی کی کام کرتے ہیں۔ یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جو بعض اوقات کافر لوگ بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بنیادی مطالبہ یعنی ایمان قبول نہیں کیا ہوا، ایمان قبول کرنے کے معاملے میں ضد سے کام لے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے ان کا جو کچھ بدلہ دینا تھا ہم انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، تو دنیا میں ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ تو جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے یہ اچھے اعمال جو ہے وہاں نہیں ہوں گے، غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے دنیا میں جو نیک عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھیر کے گرد و غبار بنا دیں گے، یعنی کوئی قیمت ان کی نہیں رہے گی۔ تو وہ جو اعمال کرتے تھے وہ دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، اس لیے آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ اب دنیا میں اس کا بدلہ دینے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مثلا کبھی دنیا میں اس کی تعریف اور شہرت ہو جاتی ہے، اور اس کا ذکر خیر عام ہو جاتا ہے کسی کافر کی اچھائی کا بھی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو جاتی ہے دنیا کے اندر، یہ بھی اس کے نیک کاموں کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اس کے نیک کاموں کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں، اور اس طرح اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں، دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں بھی بدلہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کافروں کی جو نیکیاں ہیں وہ آخرت کے اندر ان کے کام نہیں آئیں گی، دنیا کے اندر ان کے کام آ جائیں گی، کیونکہ وہ سب سے بڑی جو نیکی ہے ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے باقی کوئی نیکی بھی ان کی کسی کام نہیں آئے گی پھر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کے اندر الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔
یدعون الی کتاب اللہ، پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے اس سے، وہ ہم معرضون، اور وہ ہے ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کتاب کی ایک اور بدعنوانی کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اختلاف ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم یہودی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، تو اب اس اختلاف کی صورت میں مسلمان اس یہودی سے کہتا تھا کہ چلو ہم اپنے اس اختلاف کا بدل حل جو ہے نا تمہاری تورات کے اندر دیکھ لیتے ہیں، تورات نے اس کا حل کیا بتایا، تو اگر جو تورات حل بتا رہے اس پر عمل کر لیتے، تو وہ یہودی یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم تورات کو دیکھا تو تورات سے بھی فیصلہ اس مسلمان کے حق میں جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں تورات کو رہنے دو، ہم آپس میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ کتاب ان کو دی گئی، لیکن تورات، لیکن کتاب سے فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے چلو ہم چھوڑو، ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان یہودیوں کے بارے میں آئے تھے۔ اللہ فرماتے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دی گیا، نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بین، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ مسلمان کو کہتا ہے کہ چلو تمہاری کتاب سے فیصلہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس سے منہ موڑ لیتے اور ہے اعراض کرنے والے۔ یہاں ایک جو بات ہے کہ اوتو نصیبا من الکتاب، یہ ذرا توجہ کی چیز ہے کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، یہ سب کی سب مل کر الکتاب بنتی ہے، چاروں کتابیں مل کر الکتاب بنتی ہیں، یعنی سارے کے سارے جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک کتاب ہے سمجھو۔ اب اس کا ایک حصہ قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تو اب ان کو ایک حصہ دیا گیا، یعنی ان کو تورات دی گئی، اس الکتاب کا ایک حصہ تورات دی گئی، تو پھر اب ان کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، تو تیار نہیں ہوتے۔ ایک مطلب یہ ہوگا، یہ بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 دوسرا اس کا مطلب ہے کہ یہاں فرمایا نصیب من الکتاب، کتاب نصیب کہتے ہیں حصے کو، نصیب من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، تو اس سے مراد یہ ہوگے، کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی تورات کا ایک حصہ دیا گیا، ان تورات کے پورے عالم نہیں ہے، وہ ادھورے عالم ہے، پورے عالم نہیں ہے، تو اب ان کو بھی جب تورات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کامل کتاب کی طرف، کہ چلو آؤ تمہارے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ تورات سے لے لیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو نصیبہ من الکتاب سے مراد تورات ہی کا کچھ حصہ، پوری کتاب کے عالم نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تورات سے فیصلہ لینے کے لیے۔ یہ دو مطلب ہو گیا۔ آگے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ذکر کی کہ کیوں تیار نہیں ہوتے تورات سے فیصلہ کروانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس لیے، قالوا لن تمسنا النار، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز بھی نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرہ کا معنی ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، غرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال دی ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ ان باتوں نے جو وہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تورات سے فیصلہ لینے کے بارے میں تیار کیوں نہیں ہوتے، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ من گھڑت عقیدہ پختہ کر رکھا تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ یہ سورہ معاہدہ میں آگے آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اور کہتے تھے کہ لہذا ہم کچھ بھی بدعمالیاں کرتے رہیں تو اس کی وجہ سے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو کہتے تھے کہ بس چند دن جائیں گے گنتی کے، پھر ہم واپس نکل آئیں گے، اس لیے دنیا میں جو کچھ کرتے رہو ٹھیک ہے، تو رات پر عمل نہ بھی کرو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔
تو اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ذالک بأنہم، یہ کہتے ہیں کہ قالوا لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، الا ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ اس میں یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی 40 دن، تو اتنے دن ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، چاہے جو بھی کرتے رہیں، پھر ہم بعد میں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط عقیدہ، اللہ فرمائے غرہم فی دینہم، یہ انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، ان کے ان باتوں نے، وہ جھوٹ موٹ جو انہوں نے تراشی ہوئی تھیں، گھڑ رکھی تھیں، وہ جھوٹ یہی تھا کہ ہم جو ہے چند دن کے لیے بس دوزخ میں جائیں گے، اور پھر جو ہے ہم دوبارہ جنت سے، دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا جواب جو ہے وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کے اندر، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ، کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اپنی طرف سے گھڑ کے یہ باتیں کہہ رہے ہو۔ فکیف اذا جمعناہم، آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قانون نازل فرماتے ہیں تو پھر اس کو دنیاوی قانون والوں کی طرح جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف قانون بیان کر دیا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر بھی دلاتے ہیں قانون بیان کر کے۔ تو فرمایا فکیف، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ دن واقع ہو کر رہ گیا، یعنی قیامت کے دن۔ ووفیت کل نفس، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ہر انسان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے دنیا کے اندر، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں تک آیت نمبر 25 تک ایک مضمون ہو گیا۔ آگے جو آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس آیت کا خاص پس منظر ہے کہ جب سن 5 ہجری میں کفار مکہ اور قریش اور تمام عرب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ طے کیا کہ ہم نے ایک ہی دفعہ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر کے ختم کر دینا ہے ان کو، اندر سے جو ہے وہ قریش نے عیسائیوں نے۔ قریش نے حملہ کر دیا؟ ہاں، قریش یہ نے حملہ کر جب دیا؟ غزوہ خندق جو ہوا تھا نا، غزوہ خندق 5 ہجری، ہاں ہاں، قصبہ خندق، جی اچھا جی، ہاں یہ ہاں۔ اس کے پس منظر میں ہے۔ تو جب انہوں نے حملہ کر دیا پوری طرح سے، قریش نے بھی اور عرب کے باقی قبائل نے مل کر، اور اسی طرح مدینہ کے اندر جو یہودی تھے بنو قریظہ کے، ان سے بھی ساز باز ہو گیا کہ اندر سے تم نے حملہ کرنا ہے، باہر سے ہم نے کل حملہ کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اس دوران پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے خندق کھودی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا اس طرح کیا جائے۔ میری بات آ رہی؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح خندق کھود دی جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر حفاظت ہو جائے گی، تو خندق کھودی گئی۔ اب خندق کھودنے کے لیے مختلف جو ہے صحابہ کے حصے میں جو ہے نا مختلف جگہ آئی کہ اتنی اتنی جگہ تم نے کھود رہی ہے۔ اب اتفاق سے ایک جگہ ایک بڑی چٹان آ گئی، اور وہ حصہ بھی حضرت سلمان فارسی ہی کا تھا، اس حصے میں چٹان آ گئی بہت بڑی۔ اب اس کو انہوں نے خود توڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹی۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ تشریف لائیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں کدال لی اور اس چٹان پر زور سے ماری، تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، اور اس سے ایک شعلہ نکلا اور روشنی نکلی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے جو ہے وہ ہیرا، یعنی ایران کے محلات مجھے دکھائے گئے، اس وقت ایران میں بڑی طاقت ہوتی تھی، ایران کے محلات مجھے دکھائے گئے۔ پھر دوسری دفعہ حضور نے ضرب ماری تو پھر ایک شعلہ نکلا، آپ نے فرمایا مجھے اس میں رومیوں کے سرخ محلات اور ان کی عمارتیں دکھائی گئی۔ تیسری دفعہ حضور نے پھر ضرب ماری تو پھر وہ چٹان ٹوٹ گئی اور پھر روشنی نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے عظیم محلات اس میں دکھائے گئے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ خوشخبری سنائی کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک کو فتح کرے گی۔
اب اس وقت حالت یہ تھی مسلمانوں کی کہ خود خوف کی وجہ سے یعنی خندق کھود رہے تھے، اور یعنی خندق کھودتے ہوئے بھوک اور افلاس کی حالت تھی کہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور بھوک سی سخت۔ اور اس دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 نمازیں بھی، ظہر اثر مغرب جو ہے، یہ جا کے عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑی تھی خوف کی وجہ سے۔ تو لیکن دوسری طرف یہ حضور علیہ السلام جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میری امت جو ہے ان بڑے بڑے اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں، ایران، روم، اور اسی طرح جو ہے یہ یمن، ان کو فتح کرے گی۔ تو جو منافق تھے اور اسی طرح جو یہودی تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان خوف ان پر طاری ہے، اور دشمن سے بچاؤ کے لیے تو یہ خندق کھود رہے ہیں، ان کو پیشاب اور پخانے کی کرنے کا وقت نہیں مل رہا، کھانے کا وقت نہیں مل رہا، تو دوسری طرف سے خواب دے رہے اتنے بڑی بڑی سپر طاقتوں کو فتح کرنے کی۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ دعا کے انداز میں ساتھ یہ بھی سکھا دیا کہ تم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت کو بیان کر دیا کہ ملک اور بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے بادشاہ لے لیتا ہے، لہذا اگر جب اللہ چاہے گا تو اس وقت تو اگرچہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک حالت میں ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو ان کو اللہ بادشاہ دے دے گا۔ تو چنانچہ اللہ نے بعد میں مسلمانوں کو بادشاہت بھی دے دی تھی۔ تو یہ اسی کے پس منظر میں فرمایا قل اللہم، قل آپ کہہ دیجیے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے اقتدار کے مالک، بادشاہت کے مالک، تو تل ملک، تو دے دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے بادشاہت کو، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دے دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تو ذل من تشاء، اور ذلیل کر دیتا ہے تو جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت بتا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بادشاہت کا دینا اسی کے اختیار میں، بادشاہت چھیننا بھی اس کے اختیار میں، عزت بھی اس کے اختیار میں، ذلت بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اور آج اگر مسلمان ایسی حالت میں نظر آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ جو تھے، فرعون، نمرود اور ان جیسے دوسرے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں غرق کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں بادشاہت ان کے حوالے کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے ابھی جو مسلمان ہیں یہ خندق کھود رہے ہیں، فاقے برداشت کر رہے ہیں، تو ان بے سر و سامان اہل ایمان کو بھی کل کو اللہ تعالیٰ شام، عراق، یمن کی سلطنتیں دے دے، اور کیسر و کسر کے خزانے اللہ کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت اس میں بیان کر دی۔ آگے فرمایا تولج اللیل، جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی 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 تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تولج جو علاج کہتے ہیں داخل کرنا، تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے نہار، دن کو، لیل میں یعنی رات میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ یہ بھی اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دنوں میں جو ٹائم جو ہے وہ دن کا حصہ ہوتا ہے، تو دوسرے دنوں میں وہی وقت جو ہے وہ رات کا حصہ بن جاتا ہے، اور سال کے بعض اوقات میں جو اس کا الٹ ہو جاتا ہے، جو رات کا حصہ وہ دن میں چلا جاتا ہے، دن کا حصہ رات میں چلا جاتا ہے۔ اب مثلا آج کل جو ہے مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں تقریباً 5:20 پہ، اور اب یہ 5:20 جو ہے مغرب ہو رہی ہے، تو اور گرمیوں میں مغرب کے وقت جو ہے نا یعنی اس وقت 5:20 پہ 5:30 بجے عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ گرمیوں میں جو وقت عصر کا تھا، اب وہ وقت آج کل مغرب کا ہو رہا ہے، تو وہ رات میں داخل ہو گیا۔ تو اس کا الٹ جو ہے وہ سردیوں میں اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ تو
اس میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی مثال یہ دیتے ہیں علماء کہ مثلا مرغی جو ہے وہ زندہ ہے، اب اس سے جو ہے انڈا جو پیدا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، دیکھنے میں اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی، تو وہ زندہ سے مردہ پیدا کر دیا، اور مردہ سے زندہ اسی انڈے سے بعد میں چوزا نکلتا ہے، وہ چوزا زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیج ہے وہ بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس کو زمین میں داخل کرو تو وہ اب اس سے درخت پیدا ہو جاتا ہے جو بظاہر زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، وہ ترزق من تشاء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ تو یہ پوری آیت جو اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اگلے جو آیت ہے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ لا يتخذو، نہ دوست بنائے ایمان والے کافروں کو اولیاء، اپنا دوست یار و مددگار مت بنائے، من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی مومن لوگ کافروں کو اپنا دوست مت بنائے، دلی دوست مت بنائے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر خود مسلمان ہو کر کافروں کو اپنا دلی دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں مگر یہ کہ تم ان سے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بچنے کا راستہ اختیار کرو، تو ایسا کر سکتے ہو۔ پھر یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو تعلق کیسا رکھنا چاہیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں اصل میں کافروں کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں، یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں سے تم تعلق، دلی تعلق نہ رکھو۔ اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی ہے، مثلا سورہ ممتحنہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کو دوستی کا پیغام پہنچاتے رہو۔ سورہ ممتحنہ میں یہ ہے، تو یہاں بھی کافروں سے دوستی کرنے سے روکا ہے۔ اور اسی طرح دوسری کا سورہ مائدہ میں ہے غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، صراحتاً کے ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ من یتولہم منکم فانہ منہم، بڑا سخت فرمایا کہ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی اسی طرح کی آیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے مسلمان کو منع فرمایا ہے۔ تو اب کافروں سے جو تعلقات ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی؟ جی 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 اب ایک طرف یہ آیات ہیں، دوسری طرف جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور خلفائے راشدین نے بھی اپنے عمل کے ذریعے سے، حضور نے اپنے عمل اور ارشادات کے ذریعے سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک، ہمدردی، غمخواری اور وہ اس طرح کا تعلق بھی رکھا ہے، اور ایسے ایسے واقعات بھی ہیں تو جن کی مثالیں جو ہیں وہ ملنا مشکل ہے۔ تو اب ایک طرف یہ آیات ہیں، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ علیہ السلام تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہے ہیں، غمخواری کا، رواداری کا معاملہ کرتے رہے۔ تو اس میں پھر یہ کیسے ہوگا؟ جیسے قرآن میں تو منع کیا جا رہا ہے، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ کفار سے جو تعلقات ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے اس کی جو ہے نا وہ عام ہمدردی کی، مواسات جس کو کہتے ہیں، مواسات، اس کا معنی ہوتا ہے ہمدردی۔ ویسے مواسات سمجھنا ہے تو ویسے سمجھنا ہے کہ ہمدردی، خیر خواہی، نفع ان کو پہنچانا۔ تو اب یہ جو ہے عام جو کافر ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی۔ اسی طرح دوسرا درجہ ہے مدارات کا، اس کا معنی ہوتا ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، ظاہری طور پر ان سے دوستی رکھ لینا غیر مسلموں کے ساتھ۔
تو اور ان کو کوئی دینی نفع پہنچانے کی غرض سے ہو تو یہ بھی جائز ہے. اسی اس کو کیا طرح کہتے ہیں؟ جی اس کو کیا کہتے ہیں جو دوسرا والا آپ نے بتایا؟ اس کو کہتے ہیں مدارات. مدارات، مدارات. میم دال الف را الف تے. مدارات، ٹھیک ہے. جی، یعنی ظاہری خوش یعنی اخلاقی سے پیش آنا. مواسات ہوتا ہے ہمدردی اور خیر خواہی. جی جی، مواسات کیا ہوتا ہے؟ مواسات مواسات وہی تو ہمدردی خیر خواہی. ہوں. اور کسی سے بھی. مدارات ہوتا ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا، نرمی سے پیش ہوں. آنا. اور ایک ہوتے ہیں معاملات. تو یہ جو دونوں بتائے میں نے یہ بھی جائز ہیں کافروں کے ساتھ. ہوں. یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا اس بھی میں پرسی کر لی، کوئی غریب ہے اس کے ساتھ، غیر مسلم ہے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسلامی معاشرہ اس کی ترغیب دیتا ہے اسلام. یہ جائز ہے. تیسری شکل ہوتی ہے کہ معاملات کی، کاروبار وغیرہ، تو وہ بھی جائز ہے. تجارت ہے، اجرت ہے، ملازمت ہے، تو یہ کافروں سے کیے جائیں تو یہ بھی جائز ہے خاص حالات میں. یعنی وہ کافر جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہے تو ان کے ساتھ ایسا کاروبار کرنا جس سے ان کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو نقصان ہو، جیسے ان کے ہاتھ اسلحہ بیچنا. تو یہ فقہا نے اس کو جائز نہیں کہا، ناجائز قرار دیا ہے. باقی عام حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار جیسے ملکوں کے ہوتے ہیں، اسلامی ملکوں کے غیر مسلم ملکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے. اس لیے کافروں کے ہاں نوکری کرنا، ملازمت کرنا، اور ان کے ہاں ملازمت کرنا یا ان کو اپنے ہاں ملازم رکھنا یہ سب جائز ہوتا ہے. جو چیز یہاں منع کیا گیا نا یہ اس میں لفظ آ رہا ہے اولیاء. یہ لفظ اولیاء ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو منع کیا گیا نا وہ ہے موالات. موالات 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ دلی دوستی. دلی دوستی یعنی دلی اور قلبی رجحان کافروں کی طرف زیادہ ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہو جائے، دلی دوستی گہرا تعلق ہو جائے کہ دونوں کا یعنی طرز زندگی ایک جیسا ہو جائے، مقصد زندگی دونوں کا ایک جیسا لگے. ایسا تعلق ہو جائے غیر مسلموں کے ساتھ کہ وہ دیکھنے میں بس یہی آدمی دیکھنے والا ان دونوں کو یہ سمجھے کہ یہ دونوں جو ہے یعنی ایسے ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ بس ان کا مقصد زندگی ہی ایک ہے. تو یہ ناجائز ہے. دلی طور پر ان سے دوستی کر لینا، دلی طور پر ان کو جو ہے اچھا سمجھنا، مسلمانوں سے بھی اچھا سمجھنا ان کو، تو یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے. اور قرآن پاک میں جہاں مختلف جگہ منع کیا گیا ہے وہ اسی سے منع کیا گیا ہے. بات کلیئر ہو گئی نہیں؟ جی. یہ چلے آگے فرمایا کہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، الا ان تتقوا منهم تقا. ہاں مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ اختیار کرو. یعنی اگر ایسی صورتحال ہے کہ تم کمزور ہو اور غیر مسلم جو ہے وہ مضبوط ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، تو تم ان سے کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر تم ظاہری طور پر ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہو جس سے وہ تو یہ سمجھے کہ اس کو ہم سے بڑا محبت ہے، بڑا دلی تعلق ہے، اور ڈپلومیٹک ہاں جی جی ڈپلومیٹک جی نا جی رویہ. جی جی ہاں ایسا کر لیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں. دل میں نہ ہو، اگر ظاہر داری ان سے برت لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهَا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا. اب یہ دیکھیں ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو کتنی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا. ہاں جی ورنہ بالکل. عام طور پر لوگ مسلمانوں میں بات یہ سمجھتے ہیں بس غیر مسلم جو ہے نا ان کے سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، ان کو بس مارنا ہے. اسلام یہی ترغیب دیتا ہے. اور غیر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بس یہ کافروں کو مارنے کا ہی آرڈر کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهَا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آخر میں پھر ترغیب دے دی، یہ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات سے بھی منع کر دیا. آخر میں قرآن کا جو دستور ہے کہ قرآن جو ہے ایک عام یعنی حکومتوں کے قانون کی طرح قانون بنا نہیں دیتا کہ بس اس پر ڈنڈے کے زور سے تم عمل کرانا، ایسا نہیں ہے. قرآن ترغیب دیتا ہے، پھر آخرت یاد دلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر
یہ ہر قانون کے بعد آخرت کی فکر دلاتا ہے. یہاں یہ فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے خبردار کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. بس یہاں تک کر لیا، آیت نمبر 28 تک کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک جی چلیں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل کر تم لیں. کو لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. جی جی، مسیر کا معنی ہوتا ہے لوٹ ٹھیک کر ہے جانا، انشاءاللہ. واپس ہونا. جی ٹھیک ہے. مسیح اللہ المسیح. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہی تھی نا، آپ نے تھوڑا عربی کر لی ہے ترجمہ، میں اس لیے الفاظ کی جو زیادہ الفاظ کو نہیں چھیڑ رہا میں. جی. الفاظ ہی وہی ہیں، اردو کے ہی جیسے ہیں. جی جی، تھوڑا اردو ہاں میں بھی تھوڑا وہی سا الفاظ ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ نہ سمجھ تو میں تھوڑا سا. الفاظ کو بھی، کیونکہ گرامر الحمدللہ میں نے کافی پڑھائی ہوئی ہے، جی گرامر میں کر جی لیتا جی ہوں، تو میں جی الفاظ کی جی. بھی ہاں جی جی. کر لیا کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. جی چلیں چلو ٹھیک ہے. چلو. السلام جزاک علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم